اگر اس کا فضائی نقشہ لیا جائے، ڈرون کیمرے سے نقشہ لیا جائے، تو اس پورے پہاڑ پر لفظ محمد بنتا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ ایک جنتی پہاڑ ہے، جنت کے 7 دروازوں پہ ہی آپ کا استقبال کرے گا۔ یہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جس بندے نے یا بندی نے پیار کی نظر ایک مرتبہ اس احد پہاڑ کی طرف دیکھ لیا، وہ اس کی سفارش کا حقدار ہو گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر اس کی زیارت نصیب فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ روز محشر جنت میں بھی ہمیں اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس احد پہاڑ پر اپنے قدم مبارک رکھتے تو یہ جھوم اٹھتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی اس احد پہاڑ پر سوار تھے اور یہ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی سے ضرب لگائی اور فرماتے ہیں، اے احد، تجھے نہیں پتا تم پر ایک صدیق، ایک شہید اور ایک نبی سوار ہے، کیا تمہیں ہمیں گرانے کا ارادہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی، ہم کلام ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں خوشی کے مارے جھوم اٹھا ہوں، آج آپ کے قدم میرے سینے کے اوپر آ گئے ہیں، تو اس لیے میں خوشی سے جھوم اٹھا ہوں۔ ہم جا رہے ہیں اس مقام پر جہاں پر اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہوئی۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ کوئی بھی جنگ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے، سب سے مشورہ طلب کرتے کہ ہمیں یہ جنگ کیسے لڑنی چاہیے۔ اس جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا، سب سے مشورہ طلب کیا کہ ہمیں یہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑنی چاہیے یا مدینہ سے باہر جا کر لڑنی چاہیے۔ تو صحابہ کرام، جو نوجوان صحابہ کرام تھے، وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں یہ جنگ مدینہ سے باہر جا کر لڑنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم مدینہ میں رہ کر لڑیں گے، ہمارا دماغ بیوی بچوں میں رہے گا تو ہم جنگ آسانی سے نہیں لڑ پائیں گے۔ ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کا مشورہ بہت زیادہ پسند آیا۔ جب مدینہ سے نکلے تو مسلمانوں کی تعداد تو 1000 تھی، مگر ان میں سے 300 منافقین یہ عذر بنا کر واپس چلے جاتے ہیں کہ آپ نے نوجوانوں سے مشورہ لیا ہے، ہم سے مشورہ کیوں نہیں لیا؟ تو باقی صحابہ کرام کی تعداد بچتی ہے 700، جن میں سے 50 صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبل رمات قلعہ آئے گا، میں آپ کو دکھاؤں گا، وہاں پر تعینات کیا اور یہ فرما دیا کہ چاہے ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، آپ نے اس پہاڑی کا دامن نہیں چھوڑنا، یہاں تک آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پرندے نوچ کر کھا جائیں، آپ نے پھر بھی اس پہاڑی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اس پہاڑی سے ہمیں ایک نصیحت بھی ملتی ہے، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیشہ ہم نقصان میں جاتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ کفار مکہ اپنا مال غنیمت چھوڑ کے، جنگ چھوڑ کے ہار کر بھاگ رہے ہیں، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے مال غنیمت سمیٹنے میں، تو جب صحابہ کرام نیچے اترے تو دوسری جانب سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا۔ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کے سپہ سالار تھے، انہوں نے دوسری جانب سے حملہ کیا۔ اس دوران صحابہ کرام اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، جن میں ہمارے 70 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر وہ صحابی بھی شہید ہوئے جن کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر جو مکہ کے شہزادے کے بیٹے تھے، اتنا اعلیٰ لباس پہنتے، اتنی اعلیٰ خوشبو لگاتے، جس بھی گلی سے گزر جاتے شام تک پتہ چلتا کہ یہاں سے حضرت مصعب بن عمیر گزر کر گئے ہیں۔ ابھی بیٹھ جائیں۔ جب وہ شہید ہوئے تو انہیں ایک ٹاٹ کا لباس نصیب ہوا، لباس بھی ایسا کہ اگر ان کا چہرہ چھپایا جاتا تو ٹانگیں ننگی ہو جاتی، اگر ٹانگیں چھپائی جاتی تو چہرہ ننگا ہو جاتا۔ ہم سب نے یہاں پر گروپ کی شکل میں ساتھ جانا ہے، کیونکہ جب ایک گروپ کی شکل میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ولی ہوتا ہے۔ ہم وہاں پر جا کر سلام پیش کریں گے، میں آپ کو قبروں کی نشاندہی کرواؤں گا، اس کے بعد دعا کریں گے، اور میں آپ کو وہ مقامات بھی دکھاؤں گا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو تعینات کیا۔ چاہے ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، آپ نے اس پہاڑی کا دامن نہیں چھوڑنا۔
میں آپ کو وہ مقام بھی دکھاؤں گا جب اس جنگ میں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ زخمی کیا تو آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر جا کر آرام فرمایا تھا۔ یہ ساری زیارتیں میں آپ کو کرواؤں گا، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا کہ پہاڑی کے اوپر کسی نے نہیں چڑھنا، کیونکہ 10 صحابہ کرام اس پہاڑی کے اوپر شہید ہوئے تھے، ان کا خون اس پہاڑی کے اوپر لگا ہوا ہے، ہم تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کے خون کی بے حرمتی کیوں کریں۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، ہم دعا کریں گے، سلام پیش کریں گے اور اس کے بعد گاڑی میں واپس آ جائیں گے۔